اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن فی الارض جمیعا. اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ اگر اللہ تعالیٰ ارادہ کر لے کہ مسیح ابن مریم اور ان کی والدہ اور تمام ان لوگوں کو جو زمین میں ہے ہلاک کرنے کا، تو کون ہے جو اللہ کے مقابلہ میں کسی چیز کا کچھ بھی اختیار رکھتا ہو؟ اللہ رب العزت نے اس جملے میں اپنی قدرت کو بیان کیا ہے اور ساتھ ہی یہ بتایا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں یا ان کی والدہ ہوں یا اس کائنات میں بسنے والے باقی سارے کے سارے لوگ ہوں، سب اللہ کے بندے ہیں اور اللہ رب العزت کے مقابلہ میں کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا. چنانچہ صرف یہی نہیں ہے کہ یہ سارے مل کے اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو روک نہیں سکتے، بلکہ کچھ وقت کے لیے اس کو ٹلا بھی نہیں سکتے. اور اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات میں سے ہر مخلوق کو قدرت عطا کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. کسی کو زیادہ قدرت دی ہے، کسی کو کم دی ہے، کسی کو بہت زیادہ بھی قدرت دی ہے، لیکن ہر کسی کو اتنی ہی قدرت دی ہے جتنا کہ مصلحت کا تقاضا ہے. اس سے زیادہ قدرت اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی نہیں دی. حضرت جبریل علیہ السلام کو بڑی قوت سے نوازا ہے، اسرائیل علیہ السلام، اسرافیل اور اسی طرح بڑے بڑے فرشتے، ان کو بڑی طاقت اور قدرت سے نوازا ہے. وہ فرشتے جو اللہ کے عرش کو اٹھاتے ہیں بڑی طاقت کے مالک ہیں، لیکن ہر کسی کو اللہ تعالیٰ نے اتنی ہی طاقت دی ہے کہ جتنی مصلحت کا تقاضا ہے اور جتنی ان کی ضرورت ہے. یہ ساری طاقت مل کر اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اصل سرچشمہ قدرت اللہ کی ذات ہی ہے. یہی بات اللہ تعالیٰ یہاں پر بتانا چاہتے ہیں. چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق ان کی معتبر انجیل مرقس میں بھی یہ بات موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ مجھ سے موت کے پیالے کو ٹلا دے، اور ٹلانے کا طریقہ کار بھی وہ نہیں جو میں چاہتا ہوں، بلکہ وہ جو آپ چاہتے ہیں، آپ کو جو مناسب لگتا ہے اس طریقے سے مجھ سے موت کو ٹلا دے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کو تم خدا مانتے ہو، رب مانتے ہو اور اپنا معبود بناتے ہو، وہ تو خود اللہ سے دعائیں کیا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے بندگی اور عاجزی کا اظہار کیا کرتے تھے. تو ظاہر ہے کہ جب وہ خود اللہ کے سامنے عاجزی کرتے تھے تو تم ان کو معبود کیوں کر بنا سکتے ہو؟ ظاہر ہے کہ یہ کسی طور پر بھی مناسب اور درست نہیں ہے. چنانچہ اللہ رب العزت نے حضرت مریم علیہ السلام کو تو موت عطا فرما دی ہے، وہ تو دنیا سے رخصت ہو گئی ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا گیا. لیکن آسمانوں پر اٹھ جانے کے باوجود وہ موت سے بری و ذمہ نہیں ہو سکتے. اگر اللہ چاہیں تو وہاں رکھتے ہوئے بھی ان کو موت سے گزار سکتے ہیں، وہ مالک ہیں. اور لیکن طے شدہ نظام کے مطابق قرب قیامت میں دنیا میں آئیں گے اور یہاں پر شادی کریں گے، بچے ہوں گے اور کچھ عرصہ حکومت کریں گے. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ان کو بھی موت عطا فرما دیں گے، اور ان کے تو دفن کی جگہ تک بھی بتا دی گئی ہے کہ وہ کہاں پر دفن ہوں گے. تو یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہلاک کا لفظ استعمال کیا ہے، ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم، کہ اگر ارادہ کرے اللہ تعالیٰ کہ ہلاک کر دے مسیح ابن مریم کو،
ہلاک کا لفظ موت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور اس کی علامت اور دلیل دوسری جگہ پر اسی لفظ کا استعمال ہے، چنانچہ کل شیء ہالک الا وجہہ، یہ بھی قرآن پاک میں ہے کہ ہر چیز موت کا ذائقہ چکھنے والی ہے، موت کی گھاٹ اترنے والی ہے، سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے، کہ اللہ کی ذات پر کسی طرح کی کوئی کسی طرح کا زوال نہیں ہے، باقی ہر چیز کو ہلاکت اور موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو یہاں پر یہلک کا لفظ موت کے معنی میں ہے، اور بلا شبہ انبیاء اکرام سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے بڑے ہی برگزیدہ اور معتبر بندے ہیں، مقرب بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس طرح کی جو بات اپنے ان مقبول ترین بندوں کو فرماتے ہیں، یہ خدا نخواستہ اس وجہ سے نہیں فرماتے کہ ان کی شان میں کچھ کمی ہے، بلکہ یہ تو بہت اونچی شانوں کے مالک ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کرام سے متعلق جب بھی کبھی اس طرح کا کلام کرتے ہیں تو مقصود اپنے بندوں اور ان نبیوں کی امتوں کو سمجھانا ہوتا ہے کہ یہ انبیاء کرام اللہ کے بے حد مقرب اور بے حد معتبر بندے ہونے کے باوجود بہرحال بندے ہیں، اور وہ خدا یا اللہ کی یا معبود کی حدود میں داخل نہیں ہوتے۔ تم ایسا کر کے اپنی ہلاکت کا سامان پیدا نہ کرنا۔ تو بندوں کو سمجھانا مقصود ہوتا ہے، وگرنہ اتنے معتبر اور برگزیدہ بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ کو یہ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ چنانچہ شیخ عطا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی بادشاہی بتانا چاہتے ہیں، جیسا کہ آگے ذکر بھی ہے، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، کہ آسمان و زمین کی بادشاہی اور ان تمام چیزوں کی بادشاہی جو ان کے درمیان ہیں، یہ اللہ ہی کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ اصل میں بادشاہ اور سلطان ہیں، اور اصل بادشاہ اور سلطان وہی ہوا کرتا ہے کہ جو چاہے کرے اور اس کو کوئی بھی روک نہ سکے، اور اگر وہ چاہے تو آنے واحد میں ساری کی ساری کائنات کو فنا کر دے اور اس کے لیے یہ کچھ بھی مشکل نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت بتانا چاہتے ہیں، اور ساتھ ہم بندوں کو، کمزوروں کو ہلاکت اور تباہی کے نظریات سے بچانا چاہتے ہیں، وگرنہ انبیاء کرام تو اللہ کے بڑے ہی معتبر بندے ہیں، ان کی شان میں کمی کرنا مقصود نہیں ہوتا۔ چنانچہ شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی بات ارشاد فرمائی ہے کہ ایسے موقع پر اصل میں تو ہم لوگوں کو سمجھانا مقصود ہے۔ یخلق ما یشاء واللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے سب کچھ کو پیدا کرنے والے اللہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ اس جملے میں اللہ تعالیٰ نے اور بہت ساری باتیں بیان کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ سوال بھی ہمارا حل کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر والد کے کیسے پیدا ہو گئے۔ تو بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس پر قدرت حاصل ہے، وہ مالک ہیں، خالق ہیں، اور ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں۔ وہ چاہیں تو کسی کو عام اسباب کے مطابق وجود عطا فرما دیں، وہ چاہیں تو عام اسباب سے ہٹا کر، عام طریقہ کار سے ہٹا کر کسی کو وجود عطا فرما دیں، اس مالک کے لیے یہ کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں دوسری جگہ پر ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آدم علیہ السلام کی مثل قرار دیا ہے، کہ جیسے اللہ نے اپنی قدرت سے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر والدین کے پیدا کیا تھا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ایسے ہی سمجھ لیں، اور حضرت آدم علیہ السلام کے بغیر والدین سے پیدا ہونے کو اور مٹی سے پیدا ہونے کو سبھی مانتے ہیں۔ خلقہ من تراب، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مٹی سے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا، اس بات کو عیسائی بھی مانتے ہیں، یہود بھی مانتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے آدم علیہ السلام کو بغیر والدین کے پیدا کر سکتے ہیں، تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر والد کے کیوں کر پیدا نہیں کر سکتے؟ ظاہر ہے کہ وہاں پر جیسے اللہ کو قدرت حاصل ہے، یہاں پر بھی اللہ کو ویسے ہی قدرت حاصل ہے۔
اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کے علاوہ باقی بھی کائنات میں جتنی بھی مخلوقات ہیں ان سب کا آغاز اللہ کی قدرت سے ہوا ہے، کلمہ کن سے ہوا ہے، اور اس کے بعد پھر اللہ نے ان کے اندر تناسل کا سلسلہ پیدا کیا اور اشجار اور اس طرح کی چیزوں میں بیج کا سلسلہ پیدا کیا۔ تو سب سے پہلے جو اللہ نے ان کو وجود عطا فرمایا وہ محض اپنی قدرت سے تھا، اگرچہ بیج سے اور تناسل سے پیدا کرنا یہ بھی اللہ کی بڑی قدرتوں اور بڑی مہارتوں کے نتیجے میں ہے، لیکن انسان کی فطرت یہ ہے کہ جس چیز کا اس کو مشاہدہ ہو جاتا ہے وہ اس کو عجیب نہیں لگتی، بار بار مشاہدے سے وہ اس کو سہل لگنے لگ جاتی ہے۔ اور مشرکین کا مسئلہ بھی یہی تھا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ دوبارہ انسان کیسے پیدا ہو سکتا ہے، حالانکہ پہلی دفعہ پیدا ہونا اس سے کہیں مشکل عمل ہے۔ اس کو تسلیم کرتے تھے کیونکہ یہ مشاہدے سے گزرتا تھا۔ تو انسان کی فطرت یہی ہے کہ جب یہ مشاہدہ کر لیتا ہے تو پھر اتنا عجب اس کو نہیں رہتا۔ خلاق العلیم، اللہ تعالیٰ زبردست پیدا کرنے والے اور زبردست علم رکھنے والے ہیں، اس کے لیے یہ کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ تو بتا دیا واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اپنی قدرت کا ایسا ہی یقین عطا فرمائے۔